پروردگار عالم ہمارے وجود کو نور مقدس سے حضرت زہرا سے منور فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. اور پروردگار عالم ہماری گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان کے قابل بنائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. پھر اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بهؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صلوات بر محمد وعلى آله. آدم کی خلقت کی تخلیق کی بات ہو رہی تھی کل. تھوڑا سے اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ خلافت الہیہ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے اعلان کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. کل ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ خلیفہ کی ضرورت کیا ہے. اور آج ذرا دو قدم آگے جا کے کہ اللہ نے جب آدم کو خلق کر لیا اس کے بعد ایک سوال جو کل کے آیا آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس میں ایک سوال رہ گیا تھا. جب فرشتوں کو کہا گیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگارہ تو اسے مقرر کرے گا جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرتے ہیں جبکہ ہم تیری حمد اور تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو سوال تھا اس کا جواب تو نہ ہوا. یہ سوال تھا کہ یہ زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گا. تو اب اللہ کہتا بھائی کرے گا یا نہیں کرے گا, یا اگر کرے گا تو میں سنبھال لوں گا. اس طرح کی کوئی بات ہونی چاہیے تھی نا. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اور ذہن میں جو بات آتی ہے کہ فرشتے شاید غلط نہ ہوں, ان کے ذہن میں قابیل تھا, نمرود تھا,
فرعون تھا، شداد تھا، ابو جہل و ابو لہب تھے، ان کے ذہن میں مرہب تھا، یزید تھا، اور آج کل کے دور کے یزید تھے. لیکن جب اللہ کہہ رہے، شاید اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ جہاں پہ قابیل ہے وہاں پہ حابیل بھی ہے، جہاں پہ نمرود ہے وہاں ابراہیم بھی ہے، جہاں فرعون ہے وہاں موسیٰ بھی ہے، جہاں ابو جہل و ابو لہب ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جہاں مرہب ہے وہاں علی مرتضیٰ بھی ہے، جہاں یزید ہے وہاں حسین بھی ہے. لیکن اس وقت جواب نہیں ہوا، کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم، جب ہم فرض کر لیں جو وہاں پہ بات پہنچتی ہے. اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو کچھ اسماء سکھا دیے، کچھ نام بتا دیے، اور سب نام بتا دیے کلہا. ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وقال، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ان کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو. تو فرشتوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگارہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے عطا کیا ہے اور تو ہی علیم و حکیم ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی ایک ڈسکشن ہے کہ اللہ نے اسماء کچھ بتائے، کس کو بتائے، حضرت آدم کو. کئی تاریخ میں یا قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ نے وہ نام فرشتوں کو بھی بتائے ہیں. جی نام کس کو بتائے، حضرت آدم کو بتائے، فرشتوں کو نہیں بتائے. اب وہ پاکستان میں ایسی بات اگر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پرچہ آؤٹ ہو گیا. جی بھائی عدل و انصاف کا تقاضا، اللہ کی عادل ذات سے توقع یہ ہے کہ اگر نام آدم کو بتائے ہیں تو نام فرشتوں کو بھی بتانے چاہیے تھے. ایک دوسری بات جو اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر آدم کو اسماء بتا دیے اور اس کے بعد پوچھا اور آدم نے بتا دیے تو یہ تو میموری کا ٹیسٹ ہو گیا نا. میں آپ کو پشتو کے 5 الفاظ بتا دوں اور آپ نے واپس بتا دیے مجھے، تو میں کہوں ٹھیک ہے میری جگہ آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں. میموری کافی، کیا کافی ہے اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے کہ اگر یادداشت ٹھیک ہے تو انسان اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے، یا کچھ اور چیزیں تھیں؟ علماء میں سے بعض ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نام ٹھیک ہے بتائے اور نام پوچھے بھی، لیکن خلیفہ بننے کے لیے جیسے کہ دنیا میں امتحان کی ایک طریقہ کار ہے، مثلا ایئر 6 میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو ایئر 6 کا جو آخری امتحان ہوگا وہ ایئر 7 کے لوئسٹ گریڈ کے برابر ہونا ضروری ہے. یعنی ایئر 6 کا جو گریڈ، ہائیسٹ گریڈ کا امتحان لیا جاتا ہے وہ ایئر 7 کے لوئسٹ گریڈ کے برابر ہوتا ہے تاکہ یہاں سے بچہ پک کر کے ایئر 7 کی پڑھائی آگے کر سکے. یعنی انسان کا جو امتحان لیا جاتا ہے وہ اس کے ہائیسٹ لیول کا امتحان لیا جانا ضروری ہے. یہاں پر آ کے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کہا گیا پھر ان کو پیش کیا گیا کہ ان کے نام بتاؤ. ان کے، اب ان کا لفظ جو ہے نا، یہ پہلی بات یہ ہے کہ ذی روح کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کو بلاؤ تو یہ نہیں کہیں گے کہ ٹیبل کو بلاؤ، ٹیبل کے لیے ان نہیں کہیں گے، درخت کے لیے ان نہیں کہیں گے، کار کے لیے ان کس کو کہیں گے، جس کے اندر جان ہوگی ان کو بلاؤ. انسان کو کسی کو بلانے کے لیے کہا جائے گا کہ ان کو بلاؤ. جو ترجمے کیے گئے ہیں لوگوں نے، آج کل مفسر قرآن بہت زیادہ ہو گئے، مفسر قرآن اتنے زیادہ ہو گئے کہ قرآن کو سمجھنے والے کم ہیں، سمجھانے والے بہت ہیں. جس کو دیکھو تفسیر لکھ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی آئے مولانا میں تفسیر لکھ رہا ہوں. میں نے کہا صاحب تفسیر لکھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں عربی تو نہیں آتی، لیکن ترجمے اتنے سارے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے کہا وہ ایک نقن صاحب نے اپنے زمانے میں ایک بات لکھی تھی، میں وہ بات یاد آ کہ میں نے کہا پھر یہ کہیں کہ میں ترجموں کی تفسیر لکھ رہا ہوں، قرآن کی نہیں. لوگوں نے، سب نے یہ سمجھ لیا کہ آسان ہے.
اب جہاں ان کے ترجمے دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کچھ اسما بتا دیے، چیزوں کے نام بتا دیے. کون سی چیزوں کے نام بتائے؟ پہاڑوں کے نام بتا دیے، جنگلوں کے نام بتا دیے، یہ سارے نام. کیا خلیفۃ اللہ بننے کے لیے یہ نام کافی ہے؟ نہیں. پھر جب انہوں نے کہا کہ جو ان کو لایا گیا، یہ ان کا لفظ جو بیچ میں آ گیا تو وہاں سے ترتیب بدل گئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو آدم سے پہلے جن کی نور موجود تھا. ہمارے پاس ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جبرائیل سے پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا پوری کائنات میں. ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جب میرا وجود آیا تھا اس دنیا میں. پیغمبر اکرم نے فرمایا وہ جو ایک ستارہ تھا وہ میرا نور تھا. اور پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں کہ اولین چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ میرا نور ہے. درست ہے. اب اس نقطے کی طرف آئے کہ آدم کو اسما سکھائے گئے. کہتے ہیں کچھ نام ایسے تھے جو فرشتوں کو بتانے کی جس کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کہیں حوروں کی پیشانیوں پر لکھے تھے، کہیں جنت کے دروازے پر لکھے تھے. نام جو تھے وہ فرشتے جانتے تھے. آدم کو ابھی خلق کیا گیا تھا، اور آدم کو ابھی خلق کیا گیا، آدم کو نام نہیں تھے معلوم. تو آدم کو نام بتا کر فرشتوں کے برابر کر دیا گیا کہ ان ہستیوں سے فرشتے بھی آشنا نہیں تھے لیکن ناموں سے آشنا تھے. آدم کو جب کہا گیا تو آدم بھی نام جب بتا دیے گئے تو ناموں سے آشنا ہو گئے. اللہ نے انسان کو عقل کے حوالے سے ایک چیز عطا کی ہے جس کی وجہ سے جتنی ترقی انسان نے کی ہے وہ اس ایک بات کی بنیاد پہ کی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ اے اور بی برابر ہیں، اے از اکول ٹو بی، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ بی از اکول ٹو سی، تو پھر انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اے از اکول ٹو سی تیسرا نتیجہ وہ خود اخذ کر سکتا ہے. میری بات سمجھے؟ یعنی اگر اے از اکول ٹو بی بتا دے اور بی از اکول ٹو سی بتا دے تو تیسرا کنکلوژن انسان خود نکال سکتا ہے کہ انسان کی عقل میں یہ بات موجود ہے، اللہ نے اس کو سمجھائی ہوئی ہے کہ اے از اکول ٹو سی. یہ نتیجہ انسان اخذ کر سکتا ہے. اب آدم کو نام سکھا دیے گئے. توجہ چاہوں گا آپ سے تھوڑی سی. آدم کو نام سکھا دیے گئے. فرشتے نام جانتے تھے. نام میرے آپ کی طرح نہیں تھے. ہم نے نام رکھا شیر خان اور اس کی چیخ نکل گئی. کیا ہوا؟ کہتا ہے یار بلی آ گئی تھی. ٹھیک ہے جی. ہم نے نام رکھا صابر حسین، اور سینٹر والے جو نا، میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کا نام صابر آ جائے بیچ میں پھر وہ مراد نہیں ہے. صابر خان مثلا کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں سب سے زیادہ بے صبرہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارے رکھے ہوئے نام نہیں ہے. یہ نام جب اللہ نے رکھے ہیں تو نام اور جس کا نام ہے اس میں وہ صفات بھی پائی جاتی ہوں گی. درست ہے. ہستیوں کے نام موجود تھے. آدم بھی جان گئے، فرشتے بھی جانتے تھے، اور جب ایکول لیول پر ہو گئے اس کے بعد ثم عرضہم، ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا. علماء بعض بیان کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کو جن کے نام تھے ان کو بلایا گیا، ان کے انوار مقدس کو بلایا گیا. ان کے انوار مقدس کو بلایا گیا اور کہا یہ نام بتاؤ کون کون ہے. اب نام جانتے تھے لیکن کمپیریزن کون کرے؟ فرشتے کمپیریزن نہیں کر سکے. آدم نے جب دیکھا کہا یہ نور جو آ رہا ہے اس میں محمد کی صفات پائی جاتی ہے، کہا یہ محمد ہے. جس میں علی کی صفات تھی کہا یہ علی ہے. جس میں زہرا کی صفات تھی کہا یہ زہرا ہے. جس میں حسن و حسین کی صفات تھی کہا یہ حسن و حسین ہے. اور وہاں سے آدم کی کامیابی کا راز کھل گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ نور باعث بنے کہ آدم کو ایک بلند مقام عطا ہوا. اور اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا صَفَّيْتَهُ،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں، آدم کو تیار کر لوں، اور جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ کن سے کہا؟ اس زمانے کی اشرف المخلوقات کو کہا۔ شیطان بھی شامل تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا بولڈ تھا شیطان۔ بولڈنس جو ہے نا بہادری، یہ ہر جگہ کام نہیں آتی۔ جب انسان عروج پہ ہو، حق کے سامنے بولڈ ہو جائے نا تو وہ غرق ہو جاتا ہے، اب باطل کے سامنے بولڈ ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ درست ہے؟ شیطان نے فوراً کھڑے ہو کے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا ہوں اپنے عمل سے۔ سب نے سجدے میں سر گرا دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا کہا شیطان نے؟ شیطان سے پوچھا تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ کہتا ہے پروردگارا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ کا بنا ہوا مٹی کو کیسے سجدہ کر لوں؟ ایک سوال چھوٹا سا کروں گا جو میں کرتا ہوں دوستوں سے، یہ بتائیے کہ آگ افضل ہے یا مٹی؟ ہاں پکڑے گئے نا سارے، مٹی افضل ہے۔ کیسے افضل ہے آگ سے مٹی؟ امانت دار ہے۔ کراچی جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو جو لوگ اس کی دامن میں پناہ لیے ہوئے تھے اسی کو انہوں نے مٹی میں دبا دیا، موت اس مٹی نے کی نا۔ اور کوئی وجہ بتائیں مٹی کیسے افضل ہے آگ سے؟ put the fire out، لیکن مٹی کو اگر آگ کے اوپر رکھے تو اینٹ بن جاتی ہے، وہ اینٹ مضبوط ہو جاتی ہے مٹی سے۔ آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ مٹی کا سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، مٹی کا سجدہ کیا جا سکتا ہے، آپ نہیں ہو سکتا۔ لکڑی پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں جڑی جلاندیاں نے، یا آگ یا بغض علی۔ نعرہ حیدری۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آگ افضل ہے یا مٹی؟ انہوں نے کہا مٹی۔ میں نے کہا مٹی کیوں افضل ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ مٹی سے جو ہے نا آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ درست ہے؟ اور فرمان بھی ہے نا، سرکار عطا السلام فرمان ہے کہ میں برا ہوں، مٹی کا برا، جس حوالے سے آگ بھی ان کی تابع ہے نا۔ ابراہیم کو اگر آگ نہیں جلائے گی تو میرے مولا کی بھی تابع ہے مٹی، آگ ان کی تابع ہے۔ صلوات پڑھ دیں گے محمد علیہ۔ گھوڑا افضل ہے یا مچھر؟ گھوڑے کو کھونڈی سے باندھ دے تو بندھا رہے گا، مچھر کو آپ باندھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بتائیں مچھر افضل ہے یا گھوڑا؟ وہ ٹوٹلی پرابلم یہ ہے کہ جب کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے پھر کمپیریزن نہیں ہو کرتا ہے۔ افضل ہائر گریڈ۔ تھینک یو۔ اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو مجھے پوچھ لیں، میں آپ کو انگلش میں بھی سمجھا دوں۔ ہارس افضل ہے۔ ہارس کو ماسکیٹو کاٹ سکتا ہے لیکن ماسکیٹو کو ہارس لات نہیں مار سکتا ہے۔ دیکھیں اصل جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ سیم کیٹیگریز میں ہوتا ہے، ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں کمپیریزن نہیں ہوتا۔ آگ الگ کیٹیگری ہے، مٹی الگ کیٹیگری ہے۔ مٹی کا اگر کمپیریزن کرنا ہے تو آپ مختلف قسم کی مٹیوں کا کمپیریزن کریں، یہ مٹی وہ مٹی وہ مٹی وہ مٹی، ان کا کمپیریزن کریں۔ آگ کا کرنا ہے تو پھر ڈیفرنٹ آگ ہے، آپ ویلڈنگ ٹارچ والی جو آگ ہے اس کا کمپیریزن کریں، گیس کی آگ کا کمپیریزن کریں، اور اس قسم کی جو آگ لگتی ہے مختلف قسم کی آگوں کا، جہنم کی آگ کا ان آگوں سے کمپیریزن کریں، وہ بنتا ہے۔ شیطان نے کیوں کہا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے؟ کیونکہ وہ اس کا تعلق آگ سے تھا تو اس نے کہا کہ آگ افضل ہے۔ ہمارا تعلق مٹی سے ہے تو ہم نے کہا کہ مٹی افضل، نہ آگ افضل ہے نہ مٹی افضل ہے، افضل میں ہوں۔ شیطان کے اندر یہ میں تھی کہ اس نے کہا کہ آگ افضل ہے، میرے اندر بھی یہ میں ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ مٹی افضل ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ سخت بات ہے، تھوڑی سی کڑوی بات ہے، یہ میں کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ میں شیطان کی خصلت ہے،
میں تکبر، میں بلند ہوں، میرا بچہ آپ کے بچے سے افضل ہے کیونکہ میرا بچہ ہے، میں کے ساتھ لنکڈ ہے، جو میں کے ساتھ لنکڈ ہے وہ افضل ہے، باقی ساری ڈاؤن ہے۔ میں کا تعلق اگر کوٹلی سے ہے تو کوٹلی افضل ہے، میں کا تعلق اگر میرپور سے ہے تو میرپور افضل ہے، میں کا تعلق اگر پنڈی سے ہے تو پنڈی سے افضل ہے، میں کا تعلق اگر پنجاب سے ہے تو پنجاب افضل ہے، میں کا تعلق اگر کراچی سے ہے تو پھر کراچی افضل ہے۔ یعنی جدھر سے میں کا تعلق ہوگا نکلے گا وہ افضل ہے، جو میں کے ساتھ لنک نہیں رکھتا وہ زیرو ہے، چاہے جتنے مرضی فضیلت رکھتا ہو۔ یہ میں نے ہم کو خراب کیا ہوا ہے۔ میں جو بھی انگلش لیکچر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ پہلی منزل لا الہ کی منزل ہے، اور لا الہ کی منزل پر پہنچنے کے لیے اس میں کو سب سے پہلے مٹانا ہوگا۔ جس وجود کے اندر یہ میں زندہ ہے، یہ میں کا ایک دائرہ ہے، جہاں میں کا سرکل ہوتا ہے وہاں اللہ کی ذات نہیں ہوا کرتی، اور جو لا الہ الا اللہ پہ نہیں پہنچا وہ محمد رسول اللہ پہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ پہ نہیں پہنچا وہ علی ولی اللہ پہ پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ علی کی پہچان ان لوگوں نے کی تھی جو توحید کو بھی مانتے تھے، رسول کی رسالت کو بھی دل جان روح سے مانتے تھے۔ ہمارے اندر آج کل کے دور میں یہ جو 38,000 مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، پیغمبر اکرم نے جب مکہ فتح کیا تھا کیا کیا؟ سب سے پہلے ٹائم میرا 9 بجے تک ہے یا 9 بج کے تھوڑا اوپر جائے گا؟ آج اوپر جائے گا 10 بجے تک لیٹ جو 10-12 والے وہ بعد میں ٹھہر دینا، میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں۔ جنہوں نے بچوں کو سلانا ہے اور صبح اسکول بھیجنا ہے نا، ان کے لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 5 منٹ مجھے ایکسٹرا دے دیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم نے جب مکہ فتح کیا بتوں کو سب سے پہلے گرایا، درست ہے، اور ایک بت جو اونچا رہ گیا اپنے کندھوں پہ میرے مولا کو کھڑا کیا اور اس بت کو بھی نیچے گرا دیا۔ کیا بتایا ہمیں؟ بتایا کہ جو رسول کی رسالت اور علی کی ولایت جس کے پاس ہو اس کے دل میں بت زندہ نہیں رہ سکتا ہے، درست ہے۔ یہ بتوں کو گرانے کے لیے علی کی ولایت اور رسول کی رسالت بہت اہم چیز ہے۔ اور میرے اندر اگر ہو کہ میں فلاں علاقے سے ہوں، یہ فلاں علاقے سے ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں افضل ہوں، یہ نیچے ہے، یاد رکھیں کہ ادھر پھر علی ولی اللہ کا پرچم لگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں ان میں سے، ان تکبروں سے، ان علاقائی حدود سے، ان سرحدوں سے نکلنا پڑے گا، تب علی کی ولایت کا ہم حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ میں کو گرانا ہے۔ یہی محرم میں ہمارا انشاءاللہ 12 دن کی جو ایکسرسائز ہوگی، اسی کے اوپر ہم مختلف زاویوں سے اسی چیز کو ہم سوچیں گے کہ ہمارے جو ٹاپک تھا ہمارا مجالس کا، کیا تھا ٹاپک؟ کل ہم نے کیا بتایا تھا؟ The free man of کربلا، کربلا کا آزاد مرد۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے اشتہار بھی بنا کے لے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کے دوستوں کے حوالے کریں گے نیٹ کے اوپر، آپ اس کو لگاتے رہیں، ہم اپنی یہ خدمت بھی کر رہے ہیں۔ کیا؟ آزاد مرد کربلا کا۔ آزاد مرد کیسے بنتا ہے؟ امام حسین کے آخری جملے کہ اے لشکر یزید کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے لوگو، اگر تمہارا دین و ایمان نہیں ہے نہ صحیح، کم از کم آزاد مرد بنو۔ یہ آزاد مرد کون ہوتے ہیں؟ جس کے اندر میں نہیں ہوا کرتی، جس کے اندر صرف اللہ کا وجود ہوا کرتا ہے، جو رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کے اندر ایسا گم ہو گیا ہوتا ہے کہ ادھر سوائے علی کی ولایت کے جو مولا کہتے ہیں کہ میں نے دنیا تجھے میں نے 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنی خواہشات نفسانی کا غلام ہے وہ اللہ کا عبد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آزاد مردوں کا کام ہے کہ اللہ کی توحید کو ایکسپٹ کریں، آزاد مردوں کا کام ہے کہ علی کے ساتھ کھڑے ہوں، آزاد مردوں کا کام ہے غدیر میں علی کا ہاتھ تھام سکے، آزاد مردوں کا کام ہے کربلا پہنچے، اور اتنی بڑی تعداد میں 72,000 کیا 72 لاکھ ہو، 72 کروڑ ہو، کربلا میں 72 ہی پہنچتے ہیں۔ صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد۔ مولا حسین مدینے سے نکل رہے اور کربلا والوں، کوفے والوں کے خطوط آ رہے ہیں، تعداد بے شمار لکھی ہے، 10,000 کے قریب کہیں تعداد لکھی ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔
آج کل کی طرح کی ڈاک نہیں تھی. اس زمانے میں ڈاک کیسے ہوتی تھی؟ گھوڑے کی پشت پہ لوگ جاتے تھے اور جا کے ڈاک پہنچائی جاتی تھی. اور بہت ساری ڈاک جب پہنچ گئی تو کیا ہوا؟ حضرت امیر المومنین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. کن کے لیے؟ کوفے والوں کے لیے. کیونکہ کوفے والوں نے کہا تھا کہ مولا اگر ہمارے پاس آپ نہیں پہنچے تو روز قیامت آپ کی شکایت کریں گے کہ ہمارے امام نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. حضرت مسلم بن عقیل کی نکاح کے مرد فقیہ مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. مسلم بن عقیل جب گئے لوگوں کی دعوتیں شروع ہو گئی. مولا کا نمائندہ آ گیا. ہاتھ مسلم بن عقیل کا. بیعت کس کی ہو رہی تھی؟ امام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے. کیونکہ اب مسلم بن عقیل کا ہاتھ نہیں رہا. جب امام نے بھیج دیا تو نمائندہ امام ہے سب نائب امام کی حیثیت سے پہنچے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. لوگ ساتھ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک فرد کا اگر کام نہیں ہوتا نا تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ کون سا فرد تھا؟ ہانی کے گھر پہ میٹنگ ہو رہی تھی اور علی کا ماننے والا بن کے ایک فرد بیچ میں آ گیا. اور آنے کے بعد اس نے مخبری کر دی کہ فلاں 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 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اور یہ میٹنگ ہو رہی تھی. عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے اطلاع پہنچا دی جس کے بعد ساری کارروائی ہوئی. یہ ایک فرد کا اگر کام نہیں ہوتا, یہ غداری نہیں ہوتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. شام کو نماز کا موقع ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ گورنر تبدیل ہو گیا. عبید اللہ ابن زیاد گورنر بنا دیا گیا. اور جس شخص نے حسین کی بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچا اگر خود ملے گا قتل کر دیا جائے گا. اگر خود نہیں ملا اس کی عزتوں کو پامال کر دیا جائے گا. اس کے بچے قتل کر دیے جائیں گے. اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. کس طریقے سے, کیسے؟ آج کل کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے. میں کہتا ہوں آج کل ہم اس کوفے کے دور میں رہ رہے ہیں. کیسے؟ جیسے آج کل شام میں کیا جا رہا ہے, جیسے آج کل پاکستان میں کیا جا رہا ہے, جیسے آج کل عراق میں کیا. جب نہیں یہی نقشہ تھا. کوفے والے ویسے نہیں بکری ہو کے بھاگ گئے تھے. کوفے والوں نے ان قتلوں سے ہاتھ چھڑانے کے لیے, دامن چھڑانے کے لیے کہا امام خود کو سنبھال لیں گے, ہم اپنی جان بچائیں, ہم اپنا بزنس بچائیں, اپنی عزت بچائیں, اپنے گھر والے بچائیں. امام سے اپنی عزت و ناموس بچائی نہیں جاتی, امام پہ عزت و ناموس لٹائی جاتی ہے. اور صرف اعلان ہوا. جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے نا, خدا کے اگر سبمیشن نہیں ہوتا پھر یہ کام ہوتا ہے. ہوا کیا؟ جب اعلان کر دیا گیا, اذان دی گئی, اقامت دی گئی, اللہ اکبر. مسلم بن عقیل اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام, اللہ اکبر. مجمع بھرا ہوا ہے, لوگ باہر تک کھڑے ہیں. اعلان ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور علی الاسلام السلام ہو چکا تھا. ایک ہانی پیچھے کھڑے ہیں اور ایک مسلم بن عقیل ہے. صرف ایک دھمکی کے اوپر مرنا ہے. اور موت جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے وہ علی کا پیروکار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مسلم بن عقیل ہانی سے کیا کہتے ہیں کہ جا کے مولا کو یہ پیغام پہنچا دو کہ کوفے کے حالات بدل گئے, اس طرف آنے کی ضرورت نہیں. ہانی کو بھیجا اور خود غیور ہے, بنی ہاشم غیرت مند ہیں. سادات کی ایک صفت یہ کہ سادات سید غیرت مند ہوتا ہے. کیوں؟ نسل در نسل جینیٹکلی یہ چیزیں ملی ہوتی ہیں. مسلم بن عقیل ہانی کے گھر نہیں جاتے جن کے میزبان ہیں ان کے, کہ میری وجہ سے اس گھر کی بے حرمتی ہوگی. گلی گلی گھوم رہے ہیں. اور وہ مسلم بن عقیل جس کے لیے کل ہر کسی کا دروازہ کھلتا تھا کہ اے مسلم ہمارے گھر آ جائیں, آج جدھر سے گزر رہے ہیں دروازے بند ہو رہے ہیں. اور مسلم بن عقیل چلتے چلتے تھک جاتے ہیں. رات کا وقت, مسافر, کوئی شہر میں
آپ کو ایک مرتبہ اتنی عزت دے اور دوسری مرتبہ دروازے بند کر لے، تھک ہار کے ایک دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا ہے، ایک بوڑھی خاتون، طاہا نام پر جو پہ لکھا ہے، اے شخص کون ہو؟ اپنے گھر کی بھی جاتے، شہر کے حالات خراب ہو گئے۔ کہا کس گھر جاؤں؟ مسافر ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کہا کس گھر سے ہو؟ کہا بنی ہاشم ہوں۔ شاید پوچھ لیا فوراً نہیں کہ کہیں مسلم بن عقیل تو نہیں ہو، اور جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل تو مولا کی ماننے والی تھی، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، کہ مسلم یہ حال ہے اور میرا گھر حاضر ہے۔ پہلے پسو پیش کی، بعد میں اس نے دعوت دی تو مسلم کے گھر میں داخل ہو گئے، گھر میں رہے۔ بیٹا آیا، بیٹا کیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد سے کیا سوشل سیکیورٹی لیتا تھا۔ فوراً جناب اس نے اس راز سے کہ میرا بیٹا ہے، میرے خلاف بات نہیں کرے گا، لیکن یہ جو حالات بن رہے ہیں کہ شیعوں کے سروں کی قیمت بھی لگ جائے گی، لوگ گھروں میں پیش مخبریاں کریں گے کہ فلانا بھی شیعہ تو فلانا بھی شیعہ۔ بعض علاقوں میں ہو رہا تھا اس طرح۔ یہ تو اپنے دوستوں نے کچھ ہمتیں کی پاکستان میں اور دیگر علاقوں میں تو وہ چیز رکی، ورنہ اپنے لوگ مخبریاں شروع کر رہے تھے۔ وہاں بھی کیا کیا؟ بیٹے نے فوراً جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابھی دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج اور اس کے دستے آ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو بلانا شروع کیا۔ خاتون بہت روکتی رہی، لیکن مسلم بن عقیل نے کہا کہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ میری وجہ سے آپ کے گھر کی بے حرمتی ہو۔ مسلم بن عقیل باہر نکلتے ہیں، بنی ہاشم کا شعر ہے، غیور ہو، خدا کے ساتھ لنکڈ ہو، وہ موت کے آگے کی چیزوں کو جب دیکھتا ہے نا تو موت اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ موت اتنی ویلیو رکھتی ہے جیسے اس ہال میں سے دوسرے ہال میں جانے کی۔ ان کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی خوفزدہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ خوفزدہ تو وہ ہوتے ہیں جن کا خدا سے رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے موت کیا ہے؟ مولا کی زیارت کا وسیلہ ہے، بشرطے کہ ہم نے پہلے اپنا تعلق مولا کے ساتھ مولا والا رکھا ہو۔ کہتے ہیں باہر جب نکلے لڑائی شروع ہوئی، کہاں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے تلوار کے وار ہو رہے ہیں، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں اوپر سے پتھر اور آگ برسائی جا رہی ہے، لیکن یہ شعر ایسا تھا کہ جس طرف جاتا تھا فوج پسپا ہوتی جا رہی ہے، ان کے سپاہی زمین پہ گرتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نئے دستے چاہیے۔ انہوں نے کہا ایک فرد کے لیے تمہیں اور دستے چاہیے؟ کہا ہاں ایک فرد ہے، لیکن بنی ہاشم ہے، عقیل کا بیٹا مسلم ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سازش کی گئی، ایک گڑھا کھودا گیا، بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اور مسلم بن عقیل کو اس طرف لے جا کر خلاصہ مسلم بن عقیل گڑھے میں گر جاتے ہیں، زخموں سے جسم چور ہے۔ مسلم بن عقیل گرفتار کر لی جاتے ہیں، رسیوں سے باندھ کر حسین کے شعر کو لایا جاتا ہے، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تب بولو کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہتا ہے ہاں ہے ایک خواہش، لیکن وعدہ کرو پوری کرو گے؟ کہتا ہے ہاں۔ وہ سمجھا کہ شاید اب یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ تھوڑی رعایت کرو، یا مجھے موقع دو، یا مجھے چھوڑ دو۔ کہ میری بس خواہش یہ ہے کہ میرے مولا کو جا کے اطلاع دے دو، کسی کو بھجوا کے بتا دو کہ مولا سے کہہ دے کہ یہاں کا حال بدل گیا ہے، اب اس طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبید اللہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ لوگ تیاریاں کر رہے تھے عید کی، اور دارالامارہ کی چھت پہ ایک ہستی نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اور آخری کلمات جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اپنے مولا حسین کو یاد کر دے، اور ایک سر دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ آ گیا۔ یہاں پہ دارالامارہ سے ایک سر کا آنا تھا، حسین کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ اطلاع ملی جب حسین کو، حسین پریشان ہو گئے اپنے سفیر کے لیے، شاید سفیر کی مسافری کے لیے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ گود میں بٹھانے کے بعد
کہتے ہیں کچھ گوشوارے منگوائے اور گوشوارے اس بچی کے پہنا دیے. وہ بھی بنی ہاشم کی بچی تھی. فوراً مڑ کے کہتی ہے کیا مولا کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی ہوں. عجیب منظر ہے آج, عجیب منظر ہے آج کہ آج جب مسلم بن عقیل کی یتیم بیٹی حسین کے پاس آتی ہے تو حسین اس کو گوشوارے پہناتے ہیں. لیکن عصر عاشور کے بعد ایک بچی کو ہم دیکھتے ہیں جو میدان کربلا میں دوڑ رہی ہے اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, اور ایک فرد کو ترس آ گیا, شاید اپنی اولاد یاد آ گئی, اس نے جا کے آگے بڑھ کے اس بچی کے دامن کی آگ بجھا دی. دامن کی آگ کو بجھانا تھا کہ اس بچی کو کوئی نرم گوشہ ملا اس فرد میں, کہا شخص تو نے بڑی مہربانی کی, میرے دامن کی آگ بجھا دی, ایک احسان اور کر دے. وہ بچی کیا کہتی ہے کہ کیا احسان چاہتا ہے تم, کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ کہتی ہے مجھے کوفے کے نجف کا راستہ بتا دے. کہ نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہ میں اپنے دادا جان سے بتاؤں گی کہ کتنا ظلم ہوا ہمارے ساتھ کربلا میں. حسین کی یتیمہ کو کہیں تمانچے مارے گئے, کہیں اس کے دامن کو آگ لگائی گئی. میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے اس کے ساتھ وصل کر دوں کہ کچھ سالوں قبل ہم گئے تھے شام کی زیارت کے لیے, تو بی بی کی نئی جگہ زیارت بنائی گئی ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی, اور وہاں لوگوں سے معلوم کرنے پہ جب پوچھا کہتے پہلی زیارت کہیں اور تھی, بعد میں یہاں پر بنائی گئی, دوبارہ دفنایا گیا بی بی کو یہاں پہ. تو پوچھے یہ کیسے؟ کہتے ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ بی بی ان سے کہہ رہی کہ میری قبر کے قریب پانی آ گیا ہے تو میری لاش کو یہاں سے نکالا جائے. تو وہ سمجھے شاید ویسا خواب ہے, لیکن جب 2-3 بار مسلسل ایک ہی خواب دیکھی تو عالم نے دوسرے علماء کو جمع کیا اور انہوں نے کہا نہیں, ہم دیکھا تو واقعی پانی آ گیا تھا, کہاں ہم یہ قبر منتقل کرتے ہیں. اور کہتے ہیں قبر کھودی گئی, واقعی ایک بچی کی لاش ملی تھی. میں نے ان دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیسے کنفرم ہوا کہ یہ بی بی کی لاش تھی؟ کہتے وہ بچی جو تھی نا اس کا کفن نہیں تھا, وہ اپنے کپڑوں میں دفنائی گئی تھی, اور جو اپنے کپڑوں میں دفنائی گئی تھی نا اس کا دامن بھی قمیض کا جلا ہوا تھا. یہی کاروان لٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب کوفے پہنچا ہے تو یہاں مسلم کی بیٹی سے صبر نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ وہاں جا کے پورے کاروان کو رلا دیا. کہتے مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. الہی بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین, پروردگارہ تجھے شہدائے کربلا کے عظیم جہاد کا واسطہ, تجھے حسین کا واسطہ, تجھے مادر حسین کا واسطہ, کربلا کے درد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے کربلا اور حسین کا واسطہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے بغض, کینے اور غلط فہمیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ اس خونہ شام دور میں جب ہر طرف تکفیری اور خوارج اکٹھے ہو رہے ہیں, پروردگارہ اہل بیت کے ماننے والوں کو سمجھ, بوجھ, عقل, شعور اور اتحاد اور یکجہتی عنایت فرما. پروردگارہ جن جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے, چاہے وہ کسی مکتب سے تعلق رکھتے ہو, پروردگارہ ان کے ذہنوں کو اتنا منور فرما کہ وہ حق کی طرف پلٹ سکیں. پروردگارہ ہمیں کربلا کا اور حسین کا سفیر بننے کی توفیق عنایت فرما. ائمہ اطہار کی پسند کے مطابق, بالخصوص امام زمانہ کی پسند کے مطابق دین کی تبلیغ کرنے کے قابل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. حسین